بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 11، خدا کا خوف علم کی میراث ہے۔ جو خوف خدا نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہوتا، چاہے وہ علمی بحثوں میں اپنے بال ہی کیوں نہ نوچ ڈالے۔ خدا کے بندوں میں خدا سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ القرآن فاطر 28۔ علماء سے اصل مراد وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرے۔ جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے وہی سب سے زیادہ خدا کو جانتا ہے۔ اس لیے جو سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، یعنی دنیا سے دور رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78-56۔ تیرے علم کے لیے بس یہ کافی ثبوت ہے کہ خدا سے ڈرے، اور تیری جہالت کے لیے یہ کافی ثبوت ہے کہ تو اپنے علم پر اکڑے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 2۔ خدا کے خوف جیسا کوئی علم نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو اللہ سے واقعتاً ڈرتا ہے اس کا علم مکمل ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو اپنے آپ کو تعلیم دے اور ادب سکھائے وہ دوسروں کو تعلیم دینے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 2۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ جان لے پہلے خود اس پر عمل کرے، پھر اس چیز کو جاننے کی کوشش کرے جسے نہیں جانتا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ علم عمل سے جڑا ہوا ہے۔ علم عالم کو پکارتا ہے، اگر عالم اس پر عمل کرتا ہے تو علم اس کو لبیک کہتا ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو علم چلا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 2۔ عالم وہ ہے جو علم پر علم کرے چاہے اس کا علم کم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار۔ عالم وہ ہوتا ہے جو خدا کو جانے پہچانے اور اس کی اطاعت کرے اور خدا کی ناراضگی سے بچے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 4۔ جو اکیلے میں اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بھرے مجمع میں علم کو ذلیل کرتا ہے، اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ایسا ہے جو واضح راستے پر سیدھا چل رہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بے فائدہ علم۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو، یعنی جس پر عمل نہ کروں۔ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو خدا کے سامنے نہ جھکے اور سرکش ہو جائے۔ ایسے نفس سے بچا لے جو سیر نہ ہو، اور جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسے خزانے کی طرح ہے جسے خرچ نہ کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2۔ جو علم فائدہ نہ پہنچائے یعنی جس پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسی دوا کی طرح ہے جو شفا نہ دے سکے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ علم جس پر عمل نہ کیا گیا وہ عالم کے خلاف خدا کی حجت ہے۔ ہر علم وبال یعنی بلا ہے سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2۔ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ ڈالی۔ نمبر 1 جو زبان سے عالم ہے مگر عمل سے فاسق بدکار ہے۔ نمبر 2 دوسرا جو دل میں جاہل ہے مگر ظاہراً عابد ہے۔ اس لیے فاسق علماء جاہل عابدوں سے بچو، یہ دونوں ہر شخص کے لیے فتنہ و فساد ہیں۔ میری امت کی بربادی زبانی عالم اور عملی فاسق کے ہاتھوں ہوگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2۔ اپنا علم دوسروں سے نہ چھپاؤ،
کیونکہ علم کی خیانت مال کی خیانت سے بدتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 28,999۔ جب کوئی حدیث دیکھو تو عقل سے پرکھو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں مگر غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 98۔ خدا تم کو علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے، اس لیے علماء کا اصل کام غور و فکر کرنا اور احمقوں کا کام صرف نقل کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ منافق کا علم اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے، اس لیے وہ علم بے قیمت ہے جو صرف زبان پر رہ جائے، مگر وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے مراد عمل ہے ظاہر ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 92۔ جتنا چاہو علم حاصل کر لو مگر تمہاری نیت یہ ہو کہ علم کو عمل کرنے کے واسطے حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ زبانی کلامی علم تمہارے لیے ہلاکت ہے، البتہ وہ علم دوسروں کے لیے نور بن جائے گا جو تم سے علم سن کر اس پر عمل کریں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد اول۔ ہمارے شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ عمل خدا کی عملاً اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے قیامت کے دن وہ لوگ بے حد افسوس کریں گے جو عدل کرنے اور نیک کام کرنے کی تعریفیں تو بے حد کرتے ہیں مگر خود اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 2۔ ہمارے موالیوں چاہنے والے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچانے کے بعد بتلاؤ کہ ہم ان کو اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ تم نیک عمل خدا کی عملاً اطاعت کرو، کیونکہ تم کبھی بھی ہماری ولایت، سرپرستی، حکومت اور محبت کو نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ قیامت میں سخت افسوس کرے گا وہ شخص کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اللہ کی اطاعت، معرفت اور محبت کی طرف بلائے اور لوگ اس کی بات مان لیں اور خدا کی عملاً اطاعت کرنے لگیں، اور اسی لیے خدا ان کو جنت میں نفع دے مگر اس بلانے والے واعظ کو جہنم میں بھیج دے گا صرف اس لیے کہ اس نے اپنے علم کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور بری خواہشات کی پیروی کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ کچھ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جیسے واعظین کرام کو کون سی چیز جہنم لے گئی، جبکہ ہم لوگ تو آپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ نیکیوں کی تعلیم تبلیغ کرتے تھے لیکن خود نیک کام نہیں کرتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیا کرتے تھے مگر خود کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از وسائل الشیعہ جلد 2۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।